ہم اسے دیکھتے ہیں، ہم اسے سنتے ہیں، مگر دور سے، آواز اور رنگ میں، ایسا کرب جو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ نصر اسپتال کے بچوں کے وارڈ میں یہ مناظر ایک برطانوی ڈاکٹر نے فلم بند کی ہے۔ ننھے، معصوم اور کمزور، کھانے پینے کا سامان وافر مقدار میں موجود تھا جو ان کی مدد کر سکتا تھا، لیکن تقریباً 3 ماہ سے جاری اسرائیلی ناکہ بندی اسے یہاں پہنچنے سے روکے ہوئے ہے۔ یہ بچے پہلے کیسے تھے اور اب کیسے ہو گئے ہیں؟ یہ بچے اتنی شدید غذائی قلت کا شکار ہیں کہ ان کے جسم گویا گھلتے جا رہے ہیں، دل دہل جاتا ہے، اور اس سب کی وجہ صرف اور صرف یہ ناکہ بندی ہے۔ یہ ہے وہ وارڈ جہاں ہمارے ایک ساتھی 5 ماہ کی سیوار عاشور سے پہلی بار ملے تھے۔ سیوار کو عام دودھ سے الرجی تھی۔ جو خاص فارمولہ دودھ اس کے لیے ضروری تھا وہ ناکہ بندی کے باعث ختم ہو رہا تھا۔ جب میں اسے کپڑے پہناتی ہوں، اس کا جسم بہت کمزور اور پانی کی کمی کا شکار ہو چکا ہے، وہ جیسے ایک ڈھانچہ بن گئی ہے۔ جب بھی میں اسے دیکھتی ہوں رونے لگتی ہوں۔ میں اس کی ایسی حالت برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ کتنی کمزور ہو گئی ہے۔ سیوار کی حالت قدرے سنبھلی اور 1 ہفتہ پہلے اسے اسپتال سے 1 ڈبہ دودھ دے کر گھر بھیج دیا گیا۔ صورتحال بہت سنگین ہے۔ ہم ایک خیمے میں رہ رہے ہیں اور یہاں بہت سے کیڑے مکوڑے ہیں اور وہ اس پر چڑھاتے ہیں۔ مجھے اسے اپنے اسکارف سے ڈھانپنا پڑتا ہے تاکہ کچھ اسے چھو نہ سکے۔ اب اگرچہ اسرائیل کچھ امداد غزہ جانے دے رہا ہے، لیکن سیوار کے لیے ضروری غذائیت موجود نہیں۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ سیوار کا وزن حالیہ دنوں میں دوبارہ گر گیا ہے۔ اس وقت نہ خوراک ہے اور نہ کچھ اور، پانی بھی آلودہ ہے اور ہم مجبوری میں وہی پیتے ہیں۔ ہمارے پاس نہ کھانا ہے نہ روٹی۔ جس شیلٹر میں وہ رہتے ہیں وہ بھی گولیوں کی زد میں آیا جب قریب میں کچھ لوگ خوراک لوٹنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جب سیوار راکٹوں کی آواز سنتی ہے تو چونک جاتی ہے اور رونے لگتی ہے۔ وہ ان سب چیزوں کو سمجھتی ہے۔ ٹینکوں، جنگی جہازوں اور راکٹوں کی آوازیں اتنی زوردار ہوتی ہیں اور اتنی قریب کہ اگر وہ سو رہی ہو تو وہ ہڑبڑا کر جاگ جاتی ہے، چیختی ہے، روتی ہوئی۔ حالیہ دنوں میں اسرائیل نے کچھ غذائی امداد کو غزہ میں جانے کی اجازت دی ہے، جو اقوام متحدہ کے مطابق انتہائی ناکافی ہے۔ یہاں زندگی بھوک، خوف اور صدمے کا دوسرا نام بن چکی ہے۔ ایک برطانوی پلاسٹک سرجن ڈاکٹر وسیم سعید ابھی حال ہی میں غزہ سے واپس آئے ہیں۔ وہ کئی بچوں کا علاج کر چکے ہیں، جیسے 6 سالہ نور، جو اسرائیلی فضائی حملے میں بری طرح سے جھلس گئی تھی۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ خوراک کی کمی زخموں کے بھرنے میں بڑی رکاوٹ ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ امید کھو رہے ہیں۔ ان کے چہروں پر چھائی ہوئی مایوسی کو محسوس کر سکتے تھے۔ سب کی غذائی حالت نہایت ابتر تھی۔ سکن گرافٹنگ نہیں ہو پا رہی تھی، زخم بھر ہی نہیں رہے غذائی قلت کی وجہ سے۔ لیکن ان سب ہولناکیوں کے باوجود یہ ڈاکٹر واپس جانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں بتایا یہ ان کا انسانی فرض ہے۔ سب کچھ ہونا ضروری نہیں تھا۔ ہر بار جب آپ کسی بچے کو دیکھتے ہیں آپ کے ذہن میں اپنے بچے آ جاتے ہیں۔ آپ کئی بار خود کو روکتے ہیں۔ اگر آپ یہ سوچنے لگیں کہ اللہ نہ کرے اگر یہ میری بیٹی کے ساتھ ہوا ہوتا یا کچھ اور، تو پھر آپ کام ہی نہیں کر پاتے۔ جنگ کی گھن گھرج کے بیچ ایک بچے کی زندگی نہایت نازک ہوتی ہے، مگر بے حد عزیز، ہر دھڑکن کے ساتھ۔